بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پاک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 1 کریں گے فائنل ٹرم کے لیے، اور ویسے لیکچر نمبر 16 ہے دا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قرارداد مقاصد۔ اچھا، اس کو ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی اس کا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے ہیں، آپ نے پاک اسٹڈی آگے بھی پڑھی ہے، میٹرک میں، انٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا قرارداد مقاصد، جنہوں نے اردو میں پڑھا، جنہوں نے انگلش میں پڑھا انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھا ہوگا، لیکن اس کا جو مین ہے، اس کا پرپز ہے، وہ شاید کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو۔ ویل ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈسکس۔ اب 1947 میں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان بنا، اس کے بعد اب جو پاکستان میں ایک لا چلتا تھا، اب یہ کانسٹیٹیوشن ورڈ ادھر بار بار آئے گا، اور پاکستان کا بھی ڈیفینیٹلی ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن یہ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے وہ چیز پتہ ہے نہیں کسی کو، اس سینس میں نہیں پتہ کہ اویئرنیس نہیں ہے نا۔ اچھا، ہم اس کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیں آپ، ایک اسلام ریلیجن ہے، اس کا جو ایک کانسٹیٹیوشن، ایک فل بک، کوڈ آف بک ہے، جو کوڈ آف لا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ مطلب ہم نے جو بھی رہنمائی گائیڈنس لینے ہوتے ہیں وہ قرآن سے لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسٹیٹ ہے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان، اب اس کو چلنے کے لیے اسلام تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی، اس کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے ہی قرآن پاک، یہ قائد اعظم کی تقاریر میں موجود ہے، لیکن ایک ریاست کو چلنے کے لیے مطلب اس کے کچھ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، ایک کچھ چاہیے، کچھ کوڈ آف بکس، وہ اس کو بنانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اس ملک کا آئین۔ ہر ملک کا ایک اپنا آئین ہوتا ہے، کسی کا ریٹن، کسی کا ان ریٹن ہوتا ہے۔ ویل اب ہم نے 47 میں پاکستان بنا، اب ہمارے جو لا ادھر چل رہا تھا وہ انڈیا ایکٹ چل رہا تھا 1935 کا، تو اس کے بعد ہم نے اپنی ظاہر کانسٹیٹیوشن تو بنانا تھا اپنے نیو اسٹیٹ کا۔ 48 49 میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، تو 49 میں یہ لیاقت علی خان صاحب نے آبجیکٹیو ریزولوشن لے کے آئے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن یہ آئین تو نہیں تھا، مطلب کانسٹیٹیوشن تو نہیں تھی، لیکن کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جو مین کام ہمیں کرنے تھے وہ اس میں ہمیں ملتے ہیں قرارداد مقاصد میں۔ جیسے فار ایگزامپل اب پاکستان ظاہر ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامک اسٹیٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت پہ ظاہر شریعہ پہ عمل پیرا ہونا۔ اب ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایز پر شریعہ بنے گا، یہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کا جو مین پرپز۔ مین پرپز اس کا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا جلدی سے کانسٹیٹیوشن بنایا جا سکے، اور کانسٹیٹیوشن بننے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں وہ اسلام کے ہم اسلام سے ہمیں لینے پڑیں گے، شریعہ لا سے۔ مینز اب حاکم اعلیٰ جو اسلامی ریاست میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہے، اب جو اس کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ امانت کو، اس کو ایک اپنی کرسی کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پہ استعمال کرے گا، وہ ادھر اپنی منارکی نہیں چلائے گا۔ منارکی مینز اپنے خود مختاری نہیں چلائے گا کہ وہ سوورن ہے، وہ خود مختار ہے، نہیں، سوورینٹی صرف اللہ تعالیٰ کی اسلامک اسٹیٹ میں۔ اور اس طرح کے پوائنٹس ہیں۔ اب آبجیکٹیو ریزولوشن کا جو مین پرپز وہ یہی ہے کہ ہمارا جلدی سے جلدی کانسٹیٹیوشن ہمارا بن سکے، اور کانسٹیٹیوشن کن پرنسپل پہ بن سکے، یہ وہ ہمیں بتاتی ہے آبجیکٹیو ریزولوشن۔ اور مین بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشن آئے ہیں، ایک ہی 49 کے بعد ایک 67 میں بنا، اور ایک 62 میں، ایک 67 میں، اور ایک جو مین کانسٹیٹیوشن ہے 73 وہ ابھی چل رہا ہے، 74 73 کا کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، تینوں کانسٹیٹیوشن میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ قرارداد مقاصد ہے، تینوں آئینوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ اس کو شامل اس لیے کیا گیا کہ اس کے مطابق آگے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا آئین ہے، وہ اس کے مطابق ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کے۔ چلیں اب پڑھتے ہیں ہم آبجیکٹیو ریزولوشن ہوتا کیا ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد 1949، آپ نے اس کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے۔ یہ جو بلیو میں آپ کو گرین میں ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے، یہ MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ The objective resolution was the first constitutional document۔ دیکھیں وہی بات کہ پہلا آئینی جو ڈاکومنٹ ہمارا تھا وہ کیا، آبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کا۔ That proved to be the foundation of the constitutional development in Pakistan۔ یہ ثابت ہوا فاؤنڈیشن ڈیولپمنٹ، فاؤنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے بنیادی، ظاہر بنیاد یہ تھی قرارداد مقاصد ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی، آئینی ڈیولپمنٹ کی پاکستان میں۔ اب آئین کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا، ایک بک ہوتی ہے، ایک سمجھے کوڈ ہوتا ہے، کوڈ آف لا ہوتا ہے جس کے مطابق ریاست چلتی ہے۔ It provided parameters and sublime principle to the legislator۔ legislators کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز اسمبلی، مطلب جو اسمبلی جیسے ہماری پاکستان میں یہ نیشنل اسمبلی ہو گئی، کیبنٹ ہے، یہ قانون بناتی ہے نا، ابھی اس کو کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی۔ لیجسلیٹر کا مطلب ہوتا ہے جو اسمبلی قانون بناتے ہیں اس کو۔ اب یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس نے کیا پیرامیٹرز اور سبلائم پرنسپل، اس نے پرنسپل دیے اور اس نے پیرامیٹرز دیے، پیمانے دیے، کس کو، لیجسلیٹر اسمبلی کو یہ پیمانے دیے کہ ان پیمانوں کے مطابق قانون بنایا جائے۔ اب مین بات اس کی وہی ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دی، وہ پیمانے کیا تھے، شریعہ کے مطابق، ایز پر اسلام۔ اٹ میڈ دا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس ایزی ٹاسک۔ ہاں، اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن نے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کو، کہ جو ہمارا آئین بننے کا جو عمل تھا اس کو ایزی بنایا، آسان کام بنایا۔ سیٹنگ سم پرٹیکولر آبجیکٹیو بیفور دیم،
کچھ پرٹیکولر آبجیکٹیو مقاصد ان کے سامنے رکھے، کن کے؟ لیجسلیٹر کے، قانون ساز اسمبلی کے، کہ یہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اب آبجیکٹیو کیا تھے؟ ڈیفینیٹلی اسلام کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے پاکستان that would be acceptable to the people of Pakistan who had suffered a lot under the Hindu dominated majority. آبجیکٹیو کیا تھے؟ جو پاکستان کے لوگوں کو قابل تسلیم ہوں، ان لوگوں کو جنہوں نے ہندو میں ڈومینیٹ میجورٹی میں بہت زیادہ سفر کیا، بہت زیادہ انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں، ان کو اب اس پاکستان میں وہ تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے. اب وہ تکلیف کیا تھی؟ وہ ڈیفینیٹلی ریلیجن کے حوالے سے تھی کہ ان کو اپنے ریلیجن کی بالکل بھی فریڈم نہیں تھی ادھر ہندو میجورٹی میں، اور ڈیفینیٹ بات بھی یہی تھی. آپ نے پیچھے لیکچر میں پڑھا ہوگا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، وہ سارا اسی پہ بیس کرتا ہے. دا ریزولیشن واز مووڈ بائی لیاقت علی خان. اب یہ ریزولیشن تھی جو قرارداد مقاصد تھی، آبجیکٹیو ریزولوشن لیاقت علی خان صاحب لائے تھے آگے، انہوں نے موو کیا تھا اس کو. دین نہیں آنا ادھر، صرف دین آنا. دین پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پھر جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس پہ سائن کیا، اینڈ اپرووڈ آن مارچ 12 1949 میں یہ اپروو ہوئی تھی. نیکسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی 1947 سے 54 تک. اب دیکھیں، اب یہ کانسٹیٹیوشن ہم نے بنانا تھا، ظاہر ہے کہ اسمبلی بننی تھی، اسی نے کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، یعنی کہ آئین بنانا تھا پاکستان کا. اس سے پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن آئی جس نے ہمیں بتا دیا کہ اب ایسے ایسے کر کے آئین بنے گا اپنا. اب اس کے بعد اب ہم نے ایک اسمبلی بنا لی، کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بناتی. دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کیم انٹو ایگزسٹنس انڈر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. ڈیفینیٹلی وہ 1947 میں بنی تھی قرارداد مقاصد سے پہلے. اب اس کے بعد کیا ہوا آگے؟ دا الیکشن ول ہیڈ ان جولائی 1946 ٹو ڈیسائڈ دا ڈیسٹنی آف آل انڈیا مسلم لیگز claim that it is the only representative party of the Indian Muslim and desires separate homeland Pakistan. اب 1946 جولائی میں الیکشن ہوئے، کس لیے؟ وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو پوری کے پورے سب کانٹیننٹ کے مسلم تھے، ان کی ڈیسٹنی، ان کی منزل کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی. وہ یہ چاہتی ہے کہ سیپریٹ ہوم لینڈ ان کو ملے پاکستان. The members from the districts that became part of Pakistan were declared members of the Constituent Assembly. جو Constituent Assembly کے ممبر بنے تھے 47 کی جو اسمبلی تھی اس کے ممبرز کون سے تھے؟ جو ان ڈسٹرکٹ کے تھے پاکستان میں، مطلب پاکستان بننے کے بعد جو ضلع جو ڈسٹرکٹ پاکستان میں آنے تھے ان سے ان کو لیا گیا تھا، ان لوگوں کو جو ممبر بنے تھے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے. دا نمبر آف سچ ممبرز واز 69. اٹ از انکریز ٹو آفٹر 79 آفٹر دا 1947. پاکستان بننے کے بعد 79 ہو گئے تھے، پہلے 69 تھے ممبرز. وین سم سیٹس جوائنڈ پاکستان اینڈ دین انکریز ان دا پاپولیشن. جب اسٹیٹس جوائنڈ دا پاکستان، مطلب کچھ جو اسٹیٹ تھی نا پرنسلی اسٹیٹس جیسے کہتے ہیں خود مختار ریاستیں، انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا. جیسے کشمیر بھی تھی، اس میں جونا گڑھ اور یہ سارا آپ نے پڑھا ہوگا. تو انہوں نے جب پاکستان جوائن کیا اور انکریز ہوگی پاکستان کی پاپولیشن، پھر یہ 69 سے 79 ہو گئے ممبرز فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے. There were two major parties, مسلم لیگ اینڈ کانگریس ان دا اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم. ڈیفینیٹلی 46 میں یہ اسمبلی جو بنی تھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، بیفور دا برتھ آف پاکستان بننے سے پہلے. اس وقت اسمبلی میں میجر پارٹی کون سی؟ مسلم لیگ اور کانگریس وہ ان کی نمائندہ جماعت، اور مسلم لیگ مسلمانوں کی. دس اسمبلی ہیڈ ڈوئل فنکشنز ٹو پرفارم. اس کا ڈبل فنکشن تھا اسمبلی کے پرفارم کرنے کا. اب اس کے فیچرز اب یہ جو ہے نا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی، اس کا قرارداد مقاصد سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کو جسٹ انٹروڈکشن دیا گیا. اصل جو ہمارا ٹاپک ہے آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد، وہ پاکستان بننے کے بعد 49 سے ڈیل کرتی ہے. اب یہ 46 سے کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہم نے جسٹ اس کی ہاؤ نہ پڑھی ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی. اب نیکسٹ پھر ہم نے وہ بات ختم ہو گئی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کتنی سیٹس تھی، یہ ہوا یہ سب کچھ. اب ہم فیچرز آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن، اگین ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے قرارداد مقاصد. اس کے اب ہم مین فیچر پڑھنے لگے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ان شارٹ آگے. اب ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں. سوورینٹی اوور دا انٹائر. سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت، خود مختاری، مطلب جو سب سے اوپر جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا جس کے پاس ساری پاز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں سوورن باڈی. اب سوورینٹی حاکمیت اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو حاکمیت ہے پوری کی پوری یونیورس کی، پوری کائنات کی، صرف اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ الون، اللہ آلمائٹی الون، اللہ تعالیٰ واحد جو ہے پوری دنیا کے حاکم اعلیٰ ہیں. The authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him
ایز از آ سیکریٹ ٹرسٹ. وہی بات کہ جو اس نے اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے پار، جو اس نے طاقت دی ہے کس کو، ان لوگوں کو جو پاکستان کی اسٹیٹ کے ڈیلیگیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ریپرزینٹیٹو، جو جیسے ہمارا صدر ہو گیا، پرائم منسٹر ہو گیا، اور جو منسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے، اس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو ود ان لمٹس استعمال کریں، اپنی حد کے اندر رہ کے. لمٹ کون سی؟ جو پرسکرائبڈ بائی ہم، جو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کی ہے اور قرآن میں، سنہ میں، شریعہ میں، اس لمٹ کے مطابق، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کریں، یعنی بیجا استعمال نہ کریں. اور سیکریٹ ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک مقدس امانت کے طور پر وہ اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی کو، پار کو. ظاہر ہے پرائم منسٹر ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا، وہ پاورفل ہوتا ہے ایک کنٹری میں، ایک اسٹیٹ میں، لیکن اب یہ ان کی اس کی پار بیان کی ہے کہ پار اس کی نہیں ہے، پار جو ہے اتھارٹی وہ سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی ہے ایک اسلامک اسٹیٹ پاکستان میں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایک ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ یوز کرے. کانسٹیٹیوشن ول بی فریمڈ فار سوورن. اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا جائے گا ان سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف پاکستان، ایک آزاد خود مختار ریاست پاکستان کے لیے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کا. فور پوائنٹ ہے دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور تھرو دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. کہ اسٹیٹ جو ریاست ہے وہ اپنی پار، اب ریاست خود تو نہیں اپنی پار کا استعمال کر سکتی، ظاہر ہے اپنے ریپرزینٹیٹیو، اپنے نمائندوں کے ذریعے کرے گی، منسٹرز کے ذریعے کرے گی ریاست. Principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam will be fully observed. اس کا مطلب ہے کہ جو پرنسپل قانون ہے کس کے، جمہوریت کے، آزادی کے، برابری کے اور بردباری کے، انصاف کے، یہ سارے کے سارے پاکستان میں مکمل طور پر آبزرو ہوں گے. یہ اسلام کے قانون ہے نا، یہ ہوں گے آبزرو، جو کہ ابھی تک بدقسمتی سے نہیں ہو رہے. ویل یہ ہمارے فیچرز ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے، ان کو آپ نے میمورائز کرنا ہے. یہ ڈیفینیٹلی آپ کے لانگ کوشچن میں بھی آ سکتے ہیں، شارٹ میں بھی. نیکسٹ سکس فیچر ہے مسلمس شیل بی انیبل ٹو آرگنائز دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دا ٹیچنگس اینڈ ریکوائرمنٹس آف اسلام ایز سیٹ آؤٹ ان دا قرآن اینڈ دا سنہ. کہ مسلمان اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اس قرآن اور اس سنت کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں. مائنورٹیز ٹو ہیو فریڈم ٹو فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر. مائنورٹیز کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہوتی ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، یہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، یہ جو دوسرے اقلیت، سوری اس کو اردو میں کہتے ہیں اقلیت، جیسے دوسرے ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا تحفظ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گی اور اپنے کلچر کے مطابق کر سکیں گے پاکستان میں. Provisions for safeguards the legitimate interest of minorities, backward and depressed classes. اب یہ ہے کہ ایسی بھی پروویژن کا مطلب ہوتا ہے ایسے اقدامات ہوں گے کس میں، اب یہ فیچر ہم آبجیکٹیو ریزولوشن کے پڑھ رہے ہیں. آبجیکٹیو ریزولوشن کس لیے؟ کانسٹیٹیوشن بننے کے لیے ہمارے پاکستان کا. اب اس میں ایسے فیچرز ہونے چاہیے کہ جو سیف گارڈ کریں، حفاظت کریں لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے قانونی انٹرسٹ، قانونی جو دلچسپیاں ہیں مائنورٹیز کی، مطلب جو قانون ان کو حق دیتا ہے ان کی حفاظت کریں. بیکورڈ اینڈ ڈپریس کلاسز، مطلب بیکورڈ اور پریس کلاسز، جو لوگ نیچے ہیں، بیکورڈ ہیں، جو سوسائٹی میں نہیں پروگریس کر سکتے، ان کی جو رائٹس کی حفاظت کون کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن کرے گا ایز پر آبجیکٹیو ریزولوشن. 9 پوائنٹ ہے پاکستان شیل بی اے فیڈریشن ود آٹونامس یونٹس. اس کو اب ہم سمجھتے ہیں. فیڈریشن اب بھی آپ نے پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی پاک اسٹڈی میں کہ پاکستان جو ایک فیڈریشن والی اسٹیٹ ہے، فیڈریٹنگ یونٹ. اب دیکھیں پاکستان ایک فیڈریشن کا مطلب ہے اس کا ایک مرکز ہے اسلام آباد، ظاہر ہے ہماری کیپٹل ہے، فیڈریشن ہے ہمارا، اور اس کے آگے فیڈریٹنگ یونٹ ہے فور پروونسز ہیں. اب کچھ کنٹریز جو ہیں، کچھ اسٹیٹس، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ یہ علیحدہ صوبے ہیں تو علیحدہ یونٹ ہیں، وہ ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ان کا ایک جو کیپٹل ہوتا ہے، مرکز جو دارالحکومت ہوتا ہے وہی سب کچھ چلاتا ہے. اب پاکستان میں ایسے نہیں، پاکستان میں فیڈریشن ہے اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب کی اپنی جو حکومت ہے، سندھ کی اپنی ہے، اس طرح کے پی کے کی اپنی ہے، بلوچستان کی اپنی ہے. آٹونامس یونٹ، آٹونامس کا مطلب ہوتا ہے خود مختار یونٹ ہے. مطلب اب دیکھیں نا، اگر پنجاب گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے وہ پنجاب کے لیے صرف ہوگا نا، تو اگر فیڈرل نے کیا وہ تو سب کے لیے دائرہ ہوگا، لیکن علیحدہ گورنمنٹ ہے نا ہر صوبے کی ایک. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اس کو کہتے ہیں آٹونامس یونٹ. اب پاکستان کے آٹونامس یونٹ ہوں گے، مطلب ہر ایک صوبہ اپنے کاموں میں، کچھ کاموں میں وہ اس کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں جس میں وہ آٹونامس ہوگا، خود مختار ہوگا. اسٹیٹ سوورینٹی اینڈ ٹیریٹریل انٹیگریٹی ول بی پروٹیکٹڈ. اسٹیٹ سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے جو ریاست کی خود مختاری ہے وہ، اور ٹیریٹوریل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو نہیں ہوتا، مطلب جغرافیائی سرحدیں، ان کی حفاظت کی جائے گی. نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہے پیپل آف پاکستان شوڈ پراسپر اینڈ اٹین دیئر رائٹفل پلیس ان دا کمیٹی آف نیشنز اینڈ میک کنٹریبیوشن ٹوارڈز انٹرنیشنل پیس اینڈ پروگریس اینڈ ہیپینیس آف ہیومینٹی.
کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں گے، وہ یہ رائٹ فل پلیس اٹین کریں گے، مطلب ایک اچھی جگہ انہیں، مطلب ایک اچھی جگہ پاکستان رہنے کے لیے ان کے لیے ہوگا، اور وہ جو دنیا کے اقوام ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے، ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل پیس میں، جو بین الاقوامی امن ہے اس میں بھی ان کا کردار ہوگا، اور وہ پروگریس اور ہیپینس اور وہ خوشیوں کی طرف، اور جو ہیومینٹی انسانیت کا امن ہے، انسانیت کی خوشیاں ہیں، اس کی طرف وہ پروگریس کر سکیں گے۔ ایکسپلینیشن اینڈ امپورٹینس کس کی بلا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کی۔ ڈیفینیٹلی ہم وہی پڑھ رہے ہیں نا۔ دا ریزولوشن ڈکلیئر دا سوورینٹی آف گاڈ ایز ڈسٹنکٹیو پولیٹیکل فلاسفی، کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس نے اس چیز کا ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا ہے، سوورینٹی آف گاڈ، وہی بات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان کیا ہے اس نے۔ ڈسٹنکٹ پولیٹیکل فلاسفی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جو سیاسی تشخص جو ہمارا ہے ادھر اسلامک اسٹیٹ میں وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک ڈسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹنکٹیو، جو بہت زیادہ مطلب یونیک ہو، جو کہیں اور پایا نہ جائے۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ بلا کیسے۔ اب دیکھیں جیسے اب یورپ میں اگزامپل لے لیں، ادھر اگر ہم سوورینٹی کی بات کریں تو وہ کوئن ہوتی ہے ان کی، یا امریکہ میں ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے ان کا، اور ویسے ہر جگہ پہ اپنا اپنا ان کا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ڈسٹنکٹ اس لیے یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے الٹیمیٹ سوورن، ڈیفینیٹلی وہی، کیونکہ یہ اسلام کے، اور وہ کہتا ہے یہ ایک علیحدہ ہی فلسفی ہے، ظاہر ہے دنیا کی قوموں سے ایک علیحدہ فلسفی ہے اسلام کے اپنا۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن ادھر آگے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ دا ویسٹرن ڈیموکریسی، وہی بات ہوگی کہ مغربی جو جمہوریت ہے، gives the notion that sovereignty lies in the people but this resolution is important having the concept of the sovereignty of God۔ وہ کہتے ہیں جو ویسٹرن مغربی جمہوریت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت لوگوں کی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہماری ریزولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے sovereignty belongs to God، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے صرف حاکمیت، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ It clarified that people would utilize powers gifted by God, so they would have to work within the limits prescribed by Him۔ یہ اس چیز کو کلیئر کرتی ہے آبجیکٹیو ریزولوشن، کہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جن پاس سے بلیس کیا ہے، اس کو وہ ودن لمٹس استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے۔ دا ایکسرسائز آف دا پاورز از اے سیکرڈ ٹرسٹ، ان کی اپنی جو پار ہے، اپنی قوت کا استعمال کرنا وہ ایسے ہے کہ جیسے مقدس امانت ہے، ان کو اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی اب ہوتا ہے نا باہر ایسے، اگر آپ پڑھیں اس کا لا کچھ یا اس طرح آپ اس سے کریں، آپ کو ہوا اتفاق، اب جو کنگ ہے اس نے جو کہہ دیا وہی ہونا، کوئی نے جو کہہ دیا وہی ہونا، لیکن ایسے نہیں ادھر ہوتا۔ ادھر ہمارا جو پی ایم یا پریزیڈنٹ کہہ دے وہ کیوں ہوگا بھی، ہمارا تو جو لا ہے وہ قرآن اینڈ سننا ہے نا، شریعہ ہے، اب اس کے مطابق اگر وہ کہیں پھر تو ٹھیک ہے، ویسے وہ کہیں تو پھر تو ظاہر ہے ان کو دے شوڈ ناٹ بی اوبیڈ۔ تو وہی بات ہے کہ ان کو اپنے جو پار ہے وہ سیکرڈ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت اللہ تعالیٰ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے، ان کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ The representatives of the people of Pakistan will manage the affair under the universal ideology of democracy۔ جو نمائندگان ہے پاکستان کے لوگوں کے، وہ اپنے افیئرس کو، اپنے معاملات کو کیسے مینیج کریں گے؟ یونیورسل آئیڈیالوجی آف ڈیموکریسی، جو دنیا کا قانون ہے جمہوریت کا، اس کے مطابق، اس کی جمہوریت کے قانون کے مطابق فریڈم، آزادی، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ود اے سپیرٹ آف این اسلامک فریم ورک، وہ ساری چیزیں وہی، مطلب جمہوریت بھی، آزادی بھی، برابری بھی، بردباری، سوشل جسٹس، سارا کچھ وہ استعمال کریں گے، لیکن ودن دا اسپرٹ آف این اسلامک فریم ورک، اسلام کے مطابق، وہ خود سے اپنا سوچے جسٹس نہیں بنائیں گے، مطلب وہ کہیں گے کہ یہ چیز جسٹ ہے تو یہ ہونا چاہیے، یہ انصاف کے نہیں، جو شریعہ نے انصاف کے تقاضے کیے ہیں اس کے مطابق اگر وہ کریں گے تو وہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے دا ریزولیشن پلیز ٹو گیو دا ڈیو رسپیکٹ اینڈ رائز ٹو دا مائنورٹیز، جو ریزولیشن ہے قرارداد ہے وہ مائنورٹیز کو اور ان جو سپریس پیپل ہیں ان کو رسپیکٹ، عزت دیتی ہے اور ان کے حقوق دیتی ہے، بیکورڈ اینڈ ڈپریس کلاسز ان دا بنگ سوسائٹی آف پاکستان۔ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ کون بلا؟ آبجیکٹیو ریزولیشن جو قرارداد مقاصد ہے وہ، دیئر رائٹس، ان کے حقوق، انٹرسٹ، ریلیجن اینڈ کلچر ور ناٹ کنفیوٹیڈ، ظاہر ہے اس کو کنفیوٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپریس نہیں ہونا چاہیے، ان پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کے جو حقوق ہیں ان کو مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے ریلیجن ہے، ان کا کلچر ہے، اس کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ It's important that the resolution promised the federating units for due powers, autonomy and territorial integrity۔
اب وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے ریزولوشن کی، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے فیڈریٹنگ یونٹ سے. فیڈریٹنگ یونٹ اب کون سے ہیں؟ ان کو یہ جو صوبے ہیں ان کو فیڈریٹنگ یونٹ بھی کہا جاتا ہے، آٹونامس یونٹ بھی کہا جاتا ہے. خود مختاری کس چیز کا وعدہ کیا؟ پاورز کا، آٹونومی خود مختاری کا، ٹیریٹرین انٹیگریٹی، ان کی اپنی مطلب ایک جغرافیائی حدود ہے. یہ پنجاب ہے، اتنا پنجاب ہے تو اس کی گورنمنٹ ہے وہ اس کے لیے فیصلے کر سکتی ہے کچھ معاملات پر نا. ظاہر ہے سارے تو فیڈرل کے پاس ہی ہیں، لیکن جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو کچھ معاملات میں آزادی اور خود مختاری دی گئی ہے. یہ پرومس کیا ہے ریزولوشن نے، آبجیکٹو ریزولوشن نے. نیکسٹ جو ہمارے ہیڈنگ ہے وہ آبجیکشنز آف نان مسلم. ظاہر ہے نان مسلم جو پاکستان کی تھی مائنورٹی، انہوں نے آبجیکشن کیا، اعتراض کیا اس پہ قرارداد مقاصد پہ. اب وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، اس کو آپ میمورائز کر لیجیے گا آبجیکشنز کو. دا میجر آبجیکشن بائی دا نان مسلم واز دا گورنمنٹ واز ٹرائنگ ٹو مکس دا ریلیجن اینڈ پالیٹکس. اب یہ ان کا مین آبجیکشن یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے ریاست وہ مذہب اور سیاست کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اسلام میں تو مذہب اور سیاست کا جدا ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، مطلب پھر ظلم اور چنگیزی رہ جاتی ہے نا. ظاہر ہے پھر وہ جو بندہ ہوگا اس کے پاس تو ساری پار ہوں گی، وہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ظلم ہے، وہ کسی کو کاٹ دے، کسی کو کھانا نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن اسلام ہے جو سب کے رائٹس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جو نان مسلم کے آبجیکشنز تھے سوری ہمیں پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مکس کر رہے ہیں اس کو، ریلیجن اور پولیٹکس کو. دیٹ واز اگینسٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی، جو جمہوریت کے خلاف ہے، وہ ان کی سو کال جو جمہوریت تھی اس کے خلاف تھا. دا نان مسلمس آبجیکٹڈ آن دا سوورینٹی آف اللہ. ہاں اسی چیز کی ان کو تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر انہوں نے اعتراض کیا، اینڈ مائنورٹیز رائٹس اور اقلیتوں کے حقوق پر. سینگ اٹ وڈ پروموٹ ان ایکویلٹی ان دا سوسائٹی. کہتے ہیں کہ یہ جو ان ایکویلٹی ہے، غیر مساوی رویہ سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. کون بلا؟ جو مسلمان، یہ آبجیکٹیو ریزولوشن سے. خیر ان کا اعتراض تو بالکل غلط تھا، لیکن اب پڑھنا تو پڑے گا، آپ کے سلیبس میں. ویل they were also of view that Sharia was not adequate for the modern time. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو ماڈرن ٹائم ہے، اس کی جدید جو دور ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شریعہ ایڈیکیٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے شریعت کے قانون، جو کہ بالکل غلط ان کا خیال تھا. Well, they feared that it would encourage the religious extremists to work for the establishment of theocratic state. ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ یا مذہبی آ جائیں گے تو وہ مذہب کے نام پہ بات کریں گے اور یہ وہ، لیکن وہ یہ نہیں بات جانتے تھے کہ پاکستان کی تو بنیادی مذہب ہے. ویل یہ آبجیکٹیوز آف نان مسلم تھے. نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہے امپورٹینس، آبجیکٹیو ریزولوشن کی امپورٹینس. یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. The objective resolution is a basic and primary document of the constitutional history of Pakistan. وہی بات، بیسک بنیادی بھی ہے اور پرائمری بھی ہے ڈاکومنٹ پاکستان کی ہسٹری میں. It is a framework that provides mechanism to achieve goals for a better life of the people of Pakistan. وہی بات کہ یہ ایک فریم ورک ہے. فریم ورک کا مطلب ہوتا ہے ایک آپ کو دے دی جاتی ہے نا رولز کہ آپ نے یہ کرو گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، ایسے ہو جائے گا. یہ فریم ورک کس چیز کا ہے کہ جو ایک میکانزم پرووائڈ کرتا ہے، ایک طریقہ بتاتا ہے کس کا بلا کہ مسلمان جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنی اچھی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں. اب یہ تو بات ایک الٹیمیٹ ہے اور ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان جب اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کے ان پہ عمل کر کے اچھی زندگی گزار سکیں گے نا. لیکن آبجیکٹیو ریزولوشن نے یہ بتا دیا کہ پاکستان کو کوئی قانون، کوئی کچھ بھی جو شریعہ کے خلاف نہیں بنے گا. آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد ابھی بھی پاکستان میں آپریٹنگ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمل ایز اٹ از نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے پاکستان میں ایسے کہ کوئی جو لا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں بنے گا. It's important that it embraces centrality of Islam to polity sustaining their links with the pre-independence period. اس کا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ، یہ بات امپورٹنٹ ہے. اٹ ایمبریسز کا مطلب ہوتا ہے پرتپاک استقبال سے کہتے ہیں نا، اس کو ہم ایمبریس کہتے ہیں، سینٹرلٹی آف اسلام. کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس نے اسلام کی مرکزیت کا پرتپاک مطلب اس کو ایکسیپٹ کیا، اسلام کی مرکزیت کو پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس میں. سسٹیننگ دیئر لنکس ود دا پری انڈیپینڈنس پیریڈ، آزادی اس کے پہلے سے جو ہماری پولیٹکس تھی اس کے جو لنکس ہیں اس کے ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے اس نے اسلام کی
مرکزیت کو تسلیم کیا کہ پاکستان میں اب ظاہر ہے وہ آزادی کے پہلے کی جو ہماری وہ کیا تھی ان کی جو ہماری لنکس جو پہلے ہمارے تھے وہ یہی تھے، اسلام پہ بیس تھے کہ ہم جو مسلم لیگ کو قائد اعظم کو سپورٹ اسی لیے کرتے تھے کہ وہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، مطلب ٹوٹلی ایک جسے کہتے ہیں نا نظریاتی ریاست، اور جو جس کا ٹوٹلی جو اس کا اوور آل الٹیمیٹ گول وہ اسلام تھا وہ تھی۔ اب ان کو ان لنکس کو سسٹین کرنے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے جو قرارداد مقاصد ہے اس نے اسلام کی مرکزیت کو تسلیم کیا۔ The All India Muslim League leaders were modernist Muslims not in favor an orthodox religious state۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ کلیم یہ کرتے تھے کہ یہ سارے جو ہے نا پاکستان جو برصغیر کی جماعتیں ان کی نمائندہ جماعت ہے۔ اب اس کے جو سو کالڈ ماڈرن لیڈر تھے، ظاہر ہے وہ ماڈرن اس طرح تھے کہ وہ ویسٹ کے جوتے چاٹتے تھے، اس طرح وہ فیور میں نہیں تھے۔ آرتھوڈاکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو راسخ العقیدہ جس کا پکا عقیدہ ہو، وہ ریلیجیس اسٹیٹ پاکستان بننا چاہتی تھی، ظاہر ہے سارے مسلمان چاہتے تھے، لیکن جو اس کے لیڈر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ Therefore they selected the middle way abiding by the Islamic laws۔ پھر انہوں نے ایک درمیان کا رستہ نکالا جو اسلامک قانون کو ابائڈ کرتے ہوئے، مطلب ان کا ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے تھا، اینڈ دا انٹرنیشنل ڈیموکریٹک ویلیو، اور بین الاقوامی جو جمہوریت ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے، اور ابائڈنگ بائی ویسے ابائڈ کا مطلب ہوتا ہے پائیدار، کہ اس کو ایک درمیانہ رستہ ایسا نکالا جو اسلامی اصولوں کے لیے اور انٹرنیشنل جمہوریت بھی پوری ہو جو اسلامی اصول بھی عمل کریں۔ اس کا یہ درمیانی طریقہ درمیانی تو نہیں تھا، ڈیفینیٹ پرپس تھا۔ ویل اوکے، یہ مین پوائنٹ ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو ریزولوشن ریمینڈ پریمبل آف آل دا کانسٹیٹیوشن ڈیو ٹو امپورٹینس۔ پریمبل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسک جو ہوتی ہے نا چیز، جیسے کسی بک کا ایک دباچہ ہوتا ہے، اس کو پہلے جو 2-3 پیج لکھے ہوتے ہیں، بک ساری اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا آئین ہے اس کا پریمبل ہے قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن، یعنی اس کا دباچہ ہے تمام کے تمام کانسٹیٹیوشن کا، یہ پریمبل آف آل دا کانسٹیٹیوشن، تمام آئینس کا۔ تمام آئینس کون سے؟ 3 آئین ہوئے پاکستان میں، ابھی تو 73-74 والا جو چل رہا ہے آئین وہی ہے، اس سے پہلے والے تو ختم ہو گئے ظاہر جب نئے آئے، ان میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوئی ہے، ساری قرارداد مقاصد کے مطابق تھے۔ اس کے مطابق کا مطلب ہے اسلام اور شریعہ کے مطابق۔ ہوپ سو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے ٹیچنگ سٹائل میں یا کوئی آپ کو ایشو ہے تو کوئی کوئری ہے، آپ یو مے آسک اینڈ آئی ول سرٹنلی آنسر یو۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔